بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم میٹرک کی اسلامیات کی کلاس میں آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، جس کو عام طور پہ خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پس منظر جاننا ہوگا، جو کہ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو بتوں اور مشرکانہ رسومات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کیا جا چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری غزوے کے نتیجے میں اسلام کے مخالف اندرونی اور بیرونی طاقتوں کو سرنگوں کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام کے رکن حج ادا کرنے کے لیے لے جانے کا، یعنی سن 10 ہجری میں اپنے آخری حج کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ خبر لوگوں میں عام ہو گئی تو ہر طرف سے جانصاروں کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہر طرف سے لوگ فوج در فوج حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ اپنے ساتھ لیے اور 26 ذی القعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 10 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی نیت کی۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کعبہ شریف پر پڑی تو بے اختیار فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف عطا فرما، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لائے اور رات وہاں گزاری۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اونٹنی قصوہ پر عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بہت سی باتیں، بہت سے اہم احکامات عنایت کی، جس میں ایک بہت اہم ترین جو بات آپ نے لوگوں کو تلقین کی وہ حقوق زوجین کے بارے میں تھی، یعنی شوہروں کا بیویوں پر اور بیویوں کا شوہروں پر جو حق ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکامات فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری بیویوں کا تمہارے ذمہ حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارا فرج تمہارے غیر سے نہ رنوائیں، یعنی جن کو تم برا سمجھتے ہو، جن کو تم پسند نہیں کرتے، ان کو تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں، اور کھلی بے حیائی کی کوئی بات نہ کریں، کسی امر خیر میں نافرمانی نہ کریں۔ اگر تمہیں ان کی طرف سے سرکشی کا خوف ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ ان کو نصیحت کرو اور مجبور کرو، اور ان کو خوابگاہوں سے علیحدہ کر لو اور ان کو مارو، لیکن ایسی مار کہ جو شدید نہ ہو، جس سے نشان پڑ جائے، اور اگر وہ کسی مرحلے میں باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو شرعی قاعدے کے مطابق نان نفقہ کی حقدار ہیں۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، کیونکہ ان کا تمہارے اوپر اور تمہارا ان کے اوپر حق ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تاریخ انسانی میں حقوق العباد کا ایک اہم منشور ہے، جو آنے والی زندگی، آنے والی دنیا کی جدید تہذیب و ثقافت پر نمایاں اثرات مرتب کرنے والا تھا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو رہتی دنیا تک امن و امان اور حقوق العباد کی تاریخ میں سنہری حروف کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں، خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس دن، اس ماہ اور اس شہر میں قتل و غارت گری حرام ہے، یعنی آپس میں کبھی بھی خون خرابہ نہ کرنا، اور ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال تم لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ دیکھو میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں گردنیں نہ مارنے لگو۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ خبردار ہو، ایام جاہلیت کی ہر چیز، یعنی ہر رسم، ہر طریقہ
میرے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی، یعنی ان کی کوئی اب قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے کالعدم قرار دیتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا ہے۔ یہ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، دودھ پیتے بچے ہی تھے جب قبیلہ بنو سعد میں ان سے بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کے سود آج سے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں، البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق حاصل ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ اور جہاں تک عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا سود ہے، اسے پورے کا پورا ختم کر دیا گیا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر خاص طور پہ یہ بات کہی کہ سن لو، تم سب اللہ کے بندے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر مکہ اور یہ مہینہ اور آج کا دن۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے غلاموں کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، ان کے اوپر کام کا ایسا بوجھ نہ ڈالو جو وہ نہ کر سکیں، اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ نماز کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا، اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرنا، قرض ادا کرنا، ادھار لی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا اہم اور آخری پیغام یہ تھا، اے لوگوں جو حاضر ہیں وہ یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں، خواہ وہ اس وقت موجود ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اس وقت یہ خطبہ سن رہے تھے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان سب تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام یہ پہنچے گا سنانے والے لوگوں سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی اس پیغام کو پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق حجۃ الوداع اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ اس کو اپنی لائیو کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔